سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ اللہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، بیدار ہوئے، بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد چلے وہاں سے۔ آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے پاس پھر آپ کا شق صدر کیا گیا، یعنی سینہ ویسے ہی چاک دیا گیا، پھر اس سے قلب نکالا گیا اور قلب نکال کر کے پھر اس قلب کو بھی چاک کیا گیا اور قلب چاک کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکال کے ڈال دیا گیا اور پھر اللہ کی جانب سے جو علوم و حکمت اور جو اللہ نے نعمتیں بھیجی تھی اس پر ڈال دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دل جوئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا اور یہ بتا رہا ہے کہ حبیب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے گھر کی غم گسار حضرت خدیجہ الکبریٰ چلی گئی، آپ کے باہر کے غم گسار آپ کے عزیز چچا حضرت ابو طالب چلے گئے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا سب سے زیادہ بڑا ہمدرد اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ اور رب نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور بلا کر کے آپ کی دلجوئی کا بھی سامان فرمایا، آپ کے درجات کو بلند بھی فرمایا اور اپنا راز بھی آپ پہ کھولا کہ آپ سے زیادہ اپنا کوئی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ اور سن لو انہ هو السمیع البصیر، میرا حبیب وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ تو جو سننے والا اور دیکھنے والا، تو جو سننے والی چیزیں سناویں گے بھی اور دیکھنے والی چیزیں تو ہم دکھائیں گے۔ تو اپنے راز اور اپنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ حبیب آئیے، اب کچھ سیر و تفریح ہو رہا ہے۔ جب آدمی کو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت پریشانیوں میں رہتا ہے، تو ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ آپ چاہیے ذرا گھوم کے آئیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور مسلسل قریش کی اور کفار و مشرکین کی دشمنی اور آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے شکار رہے اور آپ صبر کے ساتھ کام لیتے رہے، اور اس کے بعد پھر مقاطعہ ہوا، پھر دونوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی اہلیہ کا بھی اور آپ کے چچا کا بھی، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ناقابل برداشت ہو گیا، آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس پورا سال ہی ہم غم کے ساتھ ہیں، پورا سال میرا غم کا عام الحزن ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب حبیب ذرا سا سکون سے تھوڑا ریلیکس رہے، آئیے آپ کو ہم گھماتے ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ تو رب نے کہا کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے حبیب آپ آئے ہیں، بلکہ میں نے بلایا، میں لایا ہوں۔ اسرا بعبدی، جو راتوں رات لے گئی بندے کو، تو اللہ فرما رہا کہ میں لے کے گیا۔ جب خدا لے کے جائے تو وہ کہاں سے کہاں کس کو لے جا سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمانا کہ ہم اپنی آیتوں کو، بڑی بڑی نشانیوں کو ہم دکھائیں گے۔ تو پھر احادیث کریمہ میں جنت بھی دکھا دیا، دوزخ بھی دکھا دی، اپنی بڑی بڑی نعمتیں دکھا دی، جو آنے والی امت تھی، جو گزری ہوئی امتیں تھی، سب کو دکھا دیا، انبیاء کرام کو دکھا دیا، گزرے ہوئے لوگوں کو دکھا دیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دکھا دیا۔ یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چلو اے حبیب بہت ہو گیا، اب آپ تھوڑا ریلیکس کیجئے اور میرے ساتھ چلیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں لے کے گیا نا،
تو رب کی معیت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. حضور کو رب لے کے جا رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے. تو چلیے اب یہاں رب ہو گیا تو اللہ لے کے گیا تاکہ اب اس مسلسل آپ یہاں رہ رہے ہیں، ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں. لیکن آدمی کام کرتے کرتے اور جب مسلسل دشمنیوں کے اور مخالفتوں کے اور ظلم و زیادتی کے گھیرے میں رہتا ہے انسان. یہ تو حضور کا قوہ تھا کہ آپ نے اتنا برداشت کیا لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہاری. لیکن سپورٹ میں کون ہے؟ رب. جب رب سپورٹ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سے حضور کو تازہ دم کرنے کے لیے اللہ نے بلا لیا کہ ہو گیا بھائی چلیے ہم دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس قدر بلند ہوتا. نیچے رہتے رہتے آدمی کو احساس ہونے لگا. غم کا مطلب ہو گیا کہ تھوڑا سا انسان کے اندر ایک پریشانی آ رہی ہے، بے چینی آ رہی ہے. تو رب جانتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک تازہ دم اور ایک نئے جوش اور نئے ولولے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت بڑا کام ہے. پوری دنیا میں اسلام کی پھیلانے کی بات ہے. تو اے حبیب آپ اپنے قوہ کو مزمحل نہ ہونے دیں اور ان پہ خوفزدہ نہ ہوئے. جو گئے ہیں آپ کے اپنے، ان سے بھی کسی بہت زیادہ اپنے کے پاس گئے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ بھی آئیے. لیکن وہ تو جو گئے اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے گئے، اور اللہ کے رسول جو گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جسم اور جسمانیات کے ساتھ بلایا. آپ ایسے ہی جائیں. انتقال کے بعد کا جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ابھی آئیے دیکھیے. یعنی اللہ اپنی بادشاہت کو بھی دکھا رہا، دیکھیے یہ میری مملکت ہے. اور پھر نہ جانے کہاں کہاں دکھایا. یہ پوری جو تفصیلات ہیں، کچھ تفصیلات جو ہم لوگوں کو بیان کی گئی ہیں، کچھ بتایا گیا، کچھ محب اور محبوب کے درمیان کچھ راز رہ گیا. عشق و محبت کی یہ داستان کا یہ بڑا ضروری باب ہے جو اللہ نے معراج میں بلایا. اور بلانے کے بعد جب واپس آئے، جب جا رہے تھے تو حضور کا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ حضور تو نور کا مقام اوپر ہوتا. جب واپس آئے تب اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے کی قسم جب جو وہ معراج سے واپس ہوئے، معراج سے اترے، تو اللہ نے واپسی کا تذکرہ فرمایا. گویا کہ ان کا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نور کا مقام تو اوپر ہی ہوتا ہے. تعجب تو یہ کہ وہ نور جو بلند و بالا ہے وہ اس خاک پہ تشریف لا. تو پھر واپس جب آئے تو اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور حضور کو وہ خصوصیت دینی تھی جو خصوصیت کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی. یہ ایک خاص اللہ کی نعمت ہے کہ اپنے رب کو انہوں نے انہی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا. دل کی آنکھوں سے تو بہت لوگوں نے زیارت کی، لیکن سر کی آنکھوں سے زیارت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ نے بلایا. وہاں سے نکلے خانہ کعبہ سے، اور خانہ کعبہ سے جب نکلے تو مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ میں جبریل امین نے آپ کو لیا ساتھ میں اور فرمایا کئی جگہ پہ اترے. وہاں کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں اتر گئے. نیچے اترے، فرمایا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ اترے. کہا یہ کس کا قبر؟ کس کی قبر؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو نماز پڑھا ہوگا تو مزار کی طرف تو نہیں کیا ہوگا، تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کیا ہو. اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی نماز، یہاں بھی دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر آگے بڑھے تو
مسجد اقصی میں پہنچے. مسجد اقصی میں اترے اور جبریل امین نے آپ کی جو سواری تھی اس کو باندھ دیا اور اندر گئے. وہ سب چیزیں جو وہاں پر محفوظ ہوئی. یہاں پر حضور جس سواری سے آئے تھے روحانی ہی سواری تھی لیکن اس کو جبریل امین نے باندھ دیا تھا. اور اس کے بعد وہ باندھنے کی جگہ سواری کی کھڑے ہونے کی جگہ الحمدللہ محفوظ ہے. تو انہوں نے جب حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سارے انبیاء کرام وہاں پر کھڑے, انبیاء و مرسلین موجود. جبریل امین نے دیکھا کہ وہ آگے میں جو مصلی تھا امام کا خالی تھا. حضور کو پکڑا, کہا یا رسول اللہ آپ کو نماز پڑھا جائے, امام خالی تو آپ امام کی جگہ پہ تشریف لائیے. اور پیچھے میں سارے لوگ کھڑے, انہیں معلوم ہے کہ جو امام ہے وہ کون ہے. وہ سب پیچھے خاموش اور حضور آگے بڑھے, نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہوگی. پھر وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر جب اوپر آسمان پہ گئے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار میں کئی جگہ رہ سکتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ جسے چاہے یہ عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی. ان کو سرکار نے دیکھا, تعجب بھی نہیں کیا, یہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا پھر آسمان پر بھی دیکھا. اور اس کے بعد وہاں سے عروج شروع ہوتا ہے. آسمان پہ چلے, آسمان پہ جب پہنچے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, آسمان دنیا کا. اور آسمان دنیا نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس کے بعد وہاں فرشتے تعینات تھے. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے. جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے. کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ. تو دروازہ کھول دیا گیا اور فرشتے کہتے ہیں مرحبا یا محمد, مرحبا یا رسول اللہ, تشریف لائیے. یعنی آپ کی کا ہی انتظار ہو رہا تھا. جبریل امین جاتے تھے آتے تھے, لیکن آج جو ہے ایک اسپیشل پروٹوکول ہو رہا ہے. آپ کے ویلکم کے لیے یہ سارے معاملات ہیں. تو آپ پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا ویلکم کیا. مرحبا یا ابن صالح, اے صالح بیٹے, آپ کا سلام, آپ کا ویلکم ہے, آپ کا خوش آمدید ہے. اور وہ کھڑے ہوئے وہاں سے ان کا ویلکم کیا. پھر آپ اوپر تشریف لے گئے, دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر بھی دروازے پہ رکے اور پھر پوچھا گیا کون ہے. تو کہا جبریل ہے. آپ کے ساتھ اور کون ہے. کہا محمد الرسول اللہ. وہاں سے دروازہ پھر کھلا, فرشتوں نے آپ کا ویلکم کیا. حضور پھر عروج فرماتے ہیں, وہاں داخل ہوئے تو دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کا ویلکم کیا. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ چڑھے, وہاں پر بھی فرشتوں نے پوچھا اور جب فرشتوں نے پوچھا جواب دیا, دروازہ کھل گیا. وہاں بھی انہوں نے ویلکم کیا اور پھر وہ آگے معاملہ بڑھا. تو تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے, اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے اجداد میں سے تھے وہ بیت معمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو فرمایا کہ جنت کی مٹی بہت خوشبودار ہے. اور فرمایا کہ سنیے, آپ سے میں کہہ رہا ہوں, یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی امت کو خبر دے دیجیے کہ جنت کی جو درخت ہے وہ سبحان اللہ ہے, الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے. سمجھا. اور وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ بیت معمور کہ وہ جگہ ہے جو آسمان والوں کے لیے قبلہ ہے. جیسے زمین کے لیے خانہ کعبہ, تو خانہ کعبہ کے اوپر ہی وہ ہے, یعنی کہ وہ مرکز ہے وہاں پر جو جس کے طرف چہرہ کر کے آسمان کی مخلوقات وہ عبادت خدا کرتے ہیں, وہ بیت معمور ہے.
اس میں بھی یہ کہ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح میں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ شام میں آتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. ہر روز جو ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ تو کیا ہے، وہ روحانی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پھر وہاں سے اوپر اٹھے، عرش پہ گئے. جب عرش پہ گئے تو جبریل امین سے کہا کہ جبریل امین آج اپنی اصلی شکل اور اپنی اصلی شکل و صورت اور اصلی جسم آپ دکھائیے. آپ جس شکل میں آتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آپ آ گئے، کبھی ایسی انویزیبل رہے، لوگوں نے دیکھا نہیں. مگر آج حضور نے عرش پہ جا کر کے ہی یہ تقاضا کیوں کیا؟ زمین پر بھی کر سکتے تھے، کبھی آپ چہرہ دکھلائیں اپنا اوریجنل جو چہرہ ہے، تو وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ زمین میں اگر وہ اپنی اصلی حیت اور اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ آتے تو زمین میں سما نہیں پاتے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوٹے بن کر کے آتے تھے، 6 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور تشریف فرما، حضور تشریف فرما ہے تو بڑے بڑے بھی چھوٹے بن کے آتے. اتنے بڑے تو انہوں نے جب حضور نے کہا کہ جبریل اپنی اوریجنل شکل ذرا دکھائیے، تو وہ اپنی شکلیں بدلنے لگے اور بدلتے بدلتے جسم بھی بڑھا، وہ چہرہ ہونا اور جو اوریجنل شکل میں سامنے آئے تو عرش بھرنے لگا. تو ایک پورا حصہ اس کا بن گیا. عرش کتنا بڑا ہے، زمین اور ساتوں آسمان اور ان تمام کے درمیان بیچ میں دوریاں ہیں، سب اس میں سمایا. تو اب سوچیے کہ زمین میں کیسے وہ سماتے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کو بھی معلوم کہ یہ جگہ صحیح نہیں، ہم یہاں پر نہیں بولیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ بات ہو نہیں پائے. تو ذرا دیکھیں ہم اب عرش پہ پہنچے گا یہاں پر. اب آپ سوچیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو روحانیت والے نے بغیر روحانیت کے کون سی چیز سمجھ میں آ جائے گی. اس کا یہ روحانیت کی بات ہے تو معلوم ہو کہ وہ روحانیت کا جو مسئلہ اس کا میدان بہت بڑا ہے. ہم سر اٹھاتے ہیں، زمین پہ ہمارا پیر ہوتا ہے، اور جب سر اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ ایک جو نظر جاتی ہے تو لامحدود دکھتا ہے، لگتا ہے کوئی حد نہیں. ہم اسی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. لیکن یہ جگہ جو ہے جیسے کوئی کنویں میں رہے اور کنویں میں جیے، کنویں میں مر جائے، اس کے لیے وہی بہت بڑی جگہ ہے. اس کو اٹھا کے کسی میدان میں رکھیے تو لگے گا کہ باپ نے کتنی بڑی جگہ ہے. کوئی ایک ہی کمرے میں زندگی گزارے اور مر جائے تو سمجھے گا کمرہ ہی پوری دنیا ہے. باہر نکالا تو سمجھے کہ کتنا بڑا علاقہ. اس کو فٹ بال کے میدان میں ڈالیے گا تو لگے گا کہ بہت بڑا علاقہ ہے. لیکن دنیا اتنی بڑی تھوڑی ہے. جس نے تالاب دیکھا تالاب لگتا ہے بڑا ہے، جس نے ندی دیکھی تو کہا تالاب چھوٹا ہو گیا، کسی نے بڑی بڑی جھیل دیکھی تو کہا یہ بھی چھوٹا ہے، کسی نے سمندر دیکھ لیا تو کہا یہ تو سب کو مان دے گا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ روحانیت کا مسئلہ ہے. جب عالم میں روحانیت کے مراحل طے ہو رہے ہیں تو سب کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے، سب کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول فرمانے کے ہیں جبریل اب ذرا اوریجنل شکل میں آئیے. یہاں پر کوئی دیکھ کے آپ کو آپ کی شکل کی ہیبت اور روب اور جلال سے کوئی دیکھ کر کے اس کو کسی کو نقصان ہونے والا نہیں. سب یہاں پر روحانیین ہیں. وہاں رہتے تو شاید انسان دیکھتا تو اس کو وہ پریشان ہو جاتا کہ اس کو نقصان ہو سکتا تھا. یہاں دیکھیے تو حضور نے دیکھا. اب حضور دیکھ رہے دیکھتے حضور نے کہا جبریل امین
تو جبریل تمہاری شکل تو بہت ہی باروب ہے اور بہت ہی جلال ہے اس میں تمہارے چہرے کے جلال کو اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اب افسوس کیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے باجلال تمہارے چہرے میں ایسا جلال ایسا روب ہے اس کا اثر میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. یہی وہ شاہدات ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. تو سرکار سے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری شکل آپ نے دی. اگر اسرافیل کو آپ دیکھیں گے تو مجھ سے زیادہ جاہد ان کے اندر. وہ تو کبھی مسکراتے بھی نہیں. یہ جبریل امین تو کبھی امام حسین سے کھیلتے ہیں کبھی امام حسن سے کھیلتے ہیں. تو وہ تو کبھی مسکراتے بھی نہیں یا رسول اللہ. وہ تو صرف مجھ سے بہت آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انداز میں ہیں کہ منہ ان کا گول ہے جیسے کہ ہونٹ سرخی میں ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے ہونٹ کیے ہوئے اور آنکھیں جو اوپر ٹکی ہوئی رب کی بارگاہ کہ کب رب کی بارگاہ سے حکم آئے گا. اور وہ سور لیے ہوئے ہیں اور اس حکم اور امر کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو وہ تو مسکراتے نہیں کیونکہ وہ پوری دنیا ان کے مطلب یہ کہ پوری دنیا ان کے بھوکنے سے مر جائے گی. سور میں بھوکے گے وہ مر جائے گی. ختم ہو گیا سارا مسئلہ ختم ہو گیا سب مر گئے. پہاڑ روئی کی گاڑی کی طرح اڑ گیا. آسمان سے تارے جھڑ جائیں گے سب بے رونق ہو جائیں گے. اس وقت وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سور بھی ختم. ظاہر سی بات ہے جلال تو اظہر ہوگا کیونکہ مسئلہ جلال ہے. اللہ کے جلال کی مظہر ہے کہ جب اللہ ختم کر دے گا ہر چیز کو. اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو گئے. جبریل امین بھی کا بھی وہ بھی فنا کے گھاٹ لگ جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں فنا کی گھاٹ لگیں گے بچے گا کون؟ صرف اللہ. اب کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا چہرہ آپ نے دیکھا مجھ سے زیادہ جلال والے اور روب و داغ والے جو ہے وہ حضرت اسرافیل ہے. وہ اللہ جو کرے تو بہت سی حدیثیں میں جو ہے روایت کی گئی ہیں. وہ روایت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور نے بیان کیا جبریل امین سے. جبریل امین نے بیان کیا اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام نے بیان کیا اللہ سے. یہ ایسے کچھ روایت کا یہ بھی جو سند ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے قرب میں پہنچے عرش کے پاس تو جبریل امین سے تقاضے پر انہوں نے چہرہ دکھایا مگر وہ اتنے عظیم الشان ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو چھوٹے ہوئے 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ. ہم جو 5-6 فٹ کے ہیں ہمارے دماغ میں یہ خناس کب آ گیا کیا حضور کے برابر ہو. وہ وہاں اتنے بڑے انہوں نے کبھی نہیں یہ بات کہی کہ ہم برابر ہیں آپ کے. تو ابھی یہاں پر کا 5-6 فٹ کا انسان بولتا ہے کہ حضور کی برابر ہو تو شان دکھے گی تو پھر واضح ہوگا کہ کون کس کے برابر ہے. تو برابری کا دعویٰ تو جبریل امین نے بھی نہیں کیا اسرافیل علیہ السلام نے بھی نہیں کیا بڑے بڑوں نے نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اس بڑے مقام کا احساس ہے. بہرحال یہ اللہ کو دکھانا مقصود کا پہلی بات آئیے. اب آپ وہاں مکے میں رہ کر کے ان کی پریشانیاں جھیل کر کے آپ بے چین ہیں اور پورا سال غم میں گزار رہے ہیں. تو آ جائیے میری بارگاہ میں. عشق و محبت کی داستان یہاں بھی ہے اور یہ ایسی عشق و محبت کی ابھی ہجر میں مسئلہ چل رہا تھا. اب یہ وصل کا مسئلہ شروع بلا لیا اپنی بارگاہ میں. تو وہ مقامات طے کر رہے ہیں. سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین رک گئے. کہا ہے جبریل رک کیوں گئے؟ ساتھ چلو تم ساتھ نبھانے والوں میں ساتھ چلو. جبریل امین تھوڑا اور آگے بڑھے.
سرکار نے فرمایا پھر رک گئے. سرکار نے فرمایا کیوں رک گئے؟ چلو تھوڑا اور آگے بڑھو. پھر رک گئے. سرکار نے فرمایا چلو. حضور فرماتے چلو تو وہ بڑھتے آگے پھر رک جاتے. فائنلی ایک جگہ رک گئے, بولے اب چلو. حضور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب کیوں نہیں جا سکتے؟ یا رسول اللہ اپنی پوری طاقت جمع کر ہم یہاں تک پہنچے تھے کیونکہ میرا مقام اس سے پہلے تک تھا, لیکن آپ کا حکم تھا, میں چل رہا تھا, اس سے آگے میری طاقت تھا, میں آگے نہیں جا سکتا. حد کی پرواز کی اللہ نے حد مقرر کی, لیکن اللہ کے رسول کو اپنے حبیب کو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے حبیب جو بھی دیا آپ کو بہت زیادہ دیا ہے, اتنا زیادہ کہ کوئی تال ناپ تول نہیں سکتا, بے حد و حساب. بلندی بھی اتنی تھی کہ جتنے بڑوں کی بھی حد وہاں وہ حد ختم ہو جاتی, حضور اس سے آگے بڑھ جاتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے آگے تو ٹھیک ہے, تو آپ آگے نہیں جائیں گے تو یہیں کو رک جائیے, اپنی جگہ پہ چلے جائیے. انہوں نے کہا اب جا بھی نہیں سکتے کیونکہ میری طاقت ختم ہو گئی, میں پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر پہنچا. حضور نے فرمایا اب میں تو آگے چلا یا تو واپس جا نہیں سکتا, آپ کو واپس پہنچا دیتا. انگلی کے اشارے سے حضرت جبریل امین کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا اور آپ آگے بڑھے. جہاں تک جس کی ضرورت رہی, جو ساتھ چلا وہ اس کے لیے شرف, اور اللہ ان تمام کو دکھا رہا, دیکھتے آئیے. تو پھر مقام مصطفیٰ میں پہنچے. یہاں پر قضا و قدر لکھنے والے قلم کی آواز آپ نے سنی کہ وہ قلم اور اس کی جو آواز ہے کہ وہ لوح محفوظ پہ لکھا جا رہا ہے قضا و قدر کے معاملات. تو حضور اس سے یہ تمام چیزیں جو ہے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دی اور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, بہت نزدیک پہنچے, اور رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ سے آواز آتی ہے اف یا محمد, اے محمد کلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب بہت قریب آ گئے, اللہ کے قرب خاص میں آ گئے, تو اپنی جوتیاں اتارنے کی ارادہ فرمایا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب آپ کوہ پر گئے تو اس کا ذکر خدا نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ, اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وادی مقدس طوا میں موجود ہیں. جوتیاں اتار کے آئے, یہ حکم ان کو ہوا. اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارگاہ کے ادب کے لیے وہاں پر جوتیاں اتارنی چاہتے. رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے حبیب آپ جوتیاں اتارے میری بارگاہ میں آ جائیں. اسی لیے جو عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں جو رب سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار حبیب. آپ بھی محبوب ہیں, آپ کے سے جو بھی جس کو بھی جو نسبت حاصل ہو گئی وہ سب صاحب نسبت مجھے محبوب ہے. آپ کی جوتیاں بھی محبوب ہیں. اسی لیے جو اللہ والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, حضور کے سے تعلق رکھنے والی چیز اور حضور کی استعمال کی ہوئی چیز کی زیارت کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کو محبوب ہے. اور رسول اللہ نے استعمال فرمایا کہ آپ ایسے آ جائیے, آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں. تو حضور کا بارگاہ خدا میں اور نزدیک ہو رہے, اللہ نے روکا رک جائے. ان ربک یصلی, اے حبیب آپ کا رب آپ پر درود و سلام درود پڑھ رہا. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بولے کہ ہم درود نہیں پڑھیں گے, سلام نہیں پڑھیں گے, کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ معراج میں بلا کر کے درود
آپ کے اوپر پیش کر رہا لیجیے، آپ نچھاور کر رہا درود بھی سلام بھی ہے تو کو وہاں روکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کیسے درود و سلام نازل فرما رہا ہے، رب جانے، رب کے حبیب جانے، تو رب فرما رہا ہے رکیے۔ اب اس کے بعد جب حضور رکے رہے، کھڑے رہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، پھر رب کی بارگاہ سے آواز آئی کہ ادنو یا احمد، حضور آگے بڑھتے، پھر حکم ہوتا ہے ادنو یا محمد، محمد اور قریبا اور قریبا، یہ آواز ہوتی رہی، آپ قریب جاتے رہے، ہر بار میں 500 سال کا کی مسافت آپ طے کرتے، وہ کیسی مسافت ہوگی اللہ جانے۔ اور اس کے بعد جب نزدیک ہے تو مقام قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر فائز ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کہ کو دیکھا تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھیں کج ہوئی نہ بہکی، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے رہے، در تبسمی مسکراتے بھی رہے، دیکھتے بھی، تو راگ میں نگری در تبسمی، یعنی موسیٰ کے ہوش رب بیک مرتبہ صفات موسیٰ علیہ السلام پہ جب انہوں نے رب سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے، اپنی زیارت کرا دے، تو رب نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تو اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں چٹان پہ یہ جلوہ ڈال رہا ہوں، جلوہ صفات، آپ اس کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے رب کا جلوہ، اور وہ بھی جلوہ صفات، تو چٹان چٹک کے موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی جاری ہو گئی اور وہ زمین پہ آ گئے۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہوگا تو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے کیا دیکھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اپنی زیارت کرا رہا ہے، حبیب زیارت کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ وہاں ذات کا وہاں صفات کا مسئلہ تھا، یہاں ذات کا مسئلہ۔ اب وہ کیسے جلوے ہوں گے اللہ جانے، دیکھنے والا جانے، دکھانا والے جانے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں کہ انہو هو السمیع البصیر، وہ تو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو رب کلام کر رہا ہے تو وہ سن رہے ہیں، اور وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے تو وہی، انہی آنکھوں نے دیکھا۔ اب وہاں پر جب پہنچے تو رب کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا تھا، کیا پیش کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ دانشمند اور عقل و دانش سب سے زیادہ حضور تو رب کی بارگاہ میں جو عقل و دانش اور ادب کے ساتھ جو معاملات حضور نے فرمائے کسی اور نے، انہوں نے پیش فرمایا تحیۃ للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی ہر بھرے کی عبادتیں تیرے لیے بارے گا، اس کو فرمایا ہم تیری بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ ہی دے کر کے ہاتھ ادھر سے جواب السلام علیکہ ایوہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو۔ اللہ کی جانب سے سلام ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا ادھر درود کے لیے روکا، یہاں پر سلام عطا فرمایا۔ اب حضور کو کسی کی صلاۃ و سلام کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے جتا دیا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے۔ تو اب تم کو اگر شرف حاصل کرنا ہے اور سعادتیں حاصل کرنی ہے تو اے مومنوں سنو، آ جاؤ اور تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام ایسے بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب سعادتوں کی بات ہے، اللہ حکم دے گا جس کو آنا آئے، نہیں آنا چلا جائے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، تو صلاۃ و سلام میں کہے گا زبردستی نہیں۔
جو نبی کا احسان مانتا ہے اس کو درود و سلام میں کوئی دقت نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے یہ جواب دیا، بتا دیا کہ تم کرو تو تمہارے لیے شرف ہے، ورنہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں نبی کے لیے درود و سلام بھیج رہا ہوں تو رب بس کافی ہے ذرا، لیکن مومنوں کو حکم دیا گیا یہ تم بھیجو کہ تم کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر اللہ کی جانب سے جواب آ گیا السلام علیکم ایھا النبی، نبی آپ پر سلام۔ تو حضور نے فوراً، حضور سے بڑا کون جاننے والا تھا ادب گناہ کو، تو پھر فوراً آگے بڑھ کے حضور نے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا السلام علیکم، یا اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، وَلَا يَجْدَ الصَّالِحِينَ، اور ساتھ میں اپنے سارے بندوں کو جوڑ دیا کہ اللہ مجھ پر بھی ہو، وَعَلَيْ بَنِّ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں یا اللہ ان پر بھی ہو۔ نیک کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گیا وہ نیک ہو گیا۔ اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جائے، اپنے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے امت کو نہیں بتایا۔ ہم دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری امت پر سلام۔ حضور نے تو ساری امت کے نیکوکار کو جمع کر دیا، ساری امت کے نیکوکار کو جمع کیا۔ عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندوں پر سلام۔ یہ تھوڑی کہا کہ آج سے جو نیک بندے سارے زندہ ہے مردہ ہے سب جو اللہ کے بندے سب ہے، مرنے کے بعد بندگی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ جب یہ رب کے درمیان اور محبوب کے درمیان بات ہو رہی ہے، پھر تمام فرشتوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب انہوں نے گواہی پیش کی کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ یعنی اتنی بلندی پر بھی پہنچ کر کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کہا کہ بندہ ہوں۔ فرشتوں نے بھی کہا عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ وہ بہت ہی محبتوں اور عشق و محبت کی داستان ہے اور عشق و محبت کے معاملات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسئلے طے ہوئے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے